بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقتل المسلمين يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کل مغرب کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات کے سامنے مختلف علماء کرام نے اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر فراڈ کرنے والے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ مختلف فتنوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آیا ہے، جس کے اندر قادیانیت کا فتنہ ہے، دورہ شاہی کا فتنہ ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، قیاس کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کرنے کا فتنہ ہے۔ اور یہ سب کام دین کا نام لے کر کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور بہت سا پڑھا لکھا طبقہ یہ سوال بھی کرتا ہے کہ آخر صحیح کون ہے؟ ان کے پاس آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور ان کے پاس آئیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ اس میں بڑا کنفیوژن ہے۔ عوام کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ جا کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خود ان کے اپنے عقیدے پر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ فتنے دنیا میں پیدا ہوں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے فتنے پیدا ہونا، یہ فتنے تو پیدا ہوں گے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، ٹپکیں گے۔ اتنے فتنے آئیں گے دنیا میں، اور ان فتنوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے عوام آج فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہم پہ نہیں ہے، وہ ہم پہ ہے، وہ ہم پہ نہیں ہے، انہوں ہم پہ ہے، خود فیصلہ کرتی ہے۔ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ پبلک کر رہی ہے، عوام کر رہی ہے۔ معلومات کا حال کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، ربنا لک الحمد کے معنی نہیں بتا سکتے ہیں، جو ثنا پیدائش سے لے کر اب تک پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم تک کون ہے نہ آپ کو۔ اس کے نتیجے میں یہ گروپ بندیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی سے فتنہ پیدا کرنے والا شخص ایک ہوتا ہے، اس کے فتنے سے متاثر ہو کر ایک گروپ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، علماء نے بتا دیا کہ بھائی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ کل مغرب کے بعد میں نے ساری تفصیل بتائی، کوئی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل علم کی بات مان لیتا باقی ختم ہو جاتی، وہ اکیلا ہو جاتا، لیکن لوگ اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے، لہذا اس کی بات سے یہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے فیور میں چلے جاتا ہے۔ ایک گیا، دو گئے، 10 گئے، 1000 گئے، 1500 گئے، 10,000 گئے، لاکھ، 2 لاکھ، بڑھ کے جاتی ہے زیادہ، ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتی۔ اب عوام علماء کو نشانہ بناتے ہیں کہ صاحب انہوں بولتے صحیح ہے، انہوں بولتے ان کا صحیح ہے، انہوں بولتے ان کا صحیح ہے، آخر کرے کیا؟ علماء نے تو شروع میں بتا دیا کہ بھائی یہ آدمی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، لہذا یہ غلط ہے، لیکن عوام نے نہیں مانا۔ اب جیسے انکار حدیث کا فتنہ آپ نے سنا ہے، انکار حدیث کا فتنہ ابھی حضرت مولانا نے سنایا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت یہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی مثلا میں نے ایک پرچہ لکھا، ان کو دیا اور یہ کہا کہ لے جا کے ان کو دے دو، ٹھیک ہے، یہ پرچہ لے کے نکلے، لے جا کے ان کو پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ پوچھیں گے کیوں کھڑے ہوئے بھائی، کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کا تو کام ہو گیا، لہذا آپ بڑے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، یہی حیثیت یہ رسول اللہ کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی اور یہ کہا کہ لے جا کے میرے بندوں کو پہنچا دیے، اب آپ کا کیا کام ہے؟ اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہو جانے والوں کی سوچ کتنی گھٹیا ہوگی آپ اندازہ کیجیے۔ جس کی سوچ اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی گھٹیا ہے، اب اس گھٹیا سوچ کی
فیور کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اس سے متاثر ہونے والا، اس کو صحیح سمجھنے والا، اس کی سوچ میں جو گھٹیا ہے آپ اندر رکھیں۔ فرقے ایسے ہی نہیں بنتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے، اور حال کیا ہوگا؟ صبح کو ایک آدمی مومن رہے گا، صبح کو ایک آدمی مسلمان رہے گا، مومن رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر رہے گا۔ وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو اٹھا تھا تو مومن تھا، اور شام تک اس کا نام ایمان والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے یبیع دینہ بعوض من الدنیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ اگر دین بیچنے سے دنیا مل سکتی ہے تو اپنا دین بیچ کر دنیا ملے گا۔ یہ فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی۔ ایک دوسری حدیث سے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور دنیا میں ایسا آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ایک مومن نہیں ہوگا۔ حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، سنتیں اور نوافل ہو رہی ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھری مسجد میں ایک بھی مومن نہیں۔ ہم تو نماز پڑھنے والے کو مومن سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے والے کو مومن سمجھتے ہیں، زکات دینے والے کو مومن سمجھتے ہیں، عمرہ اور حج کرنے والے کو مومن سمجھتے ہیں، مسجد میں آنے جانے کو مومن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، مسجدوں میں وقت گزارنے والے کو مومن سمجھتے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی لیکن اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ صرف مسجد کو آنے جانے سے کام نہیں چلے گا، نماز روزے سے کام نہیں چلے گا، زکات اور حج سے کام نہیں چلے گا، پہلے عقیدہ صحیح کرو۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسجد بنائی تھی لوگوں نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے 11ویں پارے میں، ایک مسجد بنائی تھی لوگوں نے، اس کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی سے کے حالانکہ مسجد نبوی ہے، حضور موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، اسلام کے خلاف مدینے میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ سوچیے آج کے دور میں سازش کرنا کتنا آسان ہے۔
وحی کے نزول کا زمانہ ہے، وحی اتر رہی ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مدینے میں موجود ہے۔ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی خبر بذریعے وحی اللہ دے رہے ہیں نبی کو، اس زمانے میں سازش کی گئی۔ تو آج کے زمانے میں کیا سازش نہیں ہوتی؟ اچھا، وہ سازش کافر بن کر انہوں نے نہیں کی تھی، مسلمان بن کر کی تھی۔ کافر بن کر نہیں کی تھی۔ ابو جہل کو ساتھ لا کر انہوں نے مسجد کی سنگ بنیاد نہیں ڈالی تھی۔ مسلمانوں میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سازش کی تھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن کہتا ہے یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں، مسلمان ہیں صاحب ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب یہاں سے ہٹ کے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے شیطان کہا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ٹولے کے دوسرے لوگوں میں جب پہنچتے ہیں، وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ جواب دیتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، بولے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ قرآن مجید دوسرا صفحہ ہے پہلے پارے کا، اللہ نے ان کو دین کا ذکر کیا ہے کہ دوستو اسلام کے خلاف سازشیں موجودہ دور کی دیگ نہیں، یہ حق اور باطل کی لڑائی روز اول سے ہے۔ شکل بدلتی رہی، ان کے نام بدلتے رہے، لیکن مخالفت ہر دور میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں، میری ٹاپک بھی ان لوگوں نے یہی دی ہے کہ موجودہ دور میں فتنوں کا تعاقب، ان کا پیچھا کیسے کیا جائے، کیسے پیچھا کیا جائے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا ان فتنوں کا تعاقب یعنی ان کا پیچھا کرنا، ان کا دائرہ تنگ کرنا۔ یہ دو کام ہیں، یہ دو باتیں ان لوگوں نے مجھے دی ہے تو اس پر بولے آپ۔ اگر آج دوپہر میں دعوت ہوتی شادی کے نام پر یا کسی اور ٹاپک پر تو مسجد کے پورے فلور بھرے ہوئے ہوتے، ہم دعوت کے نام پر تو آتے ہیں، دین کے نام پر نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کا۔ پڑوسی کے نام پر جمع ہوں گے، چچا کے نام پر جمع ہوں گے، ماموں کے نام پر جمع ہوں گے، پھوپھی کے بیٹے کی شادی میں جمع ہوں گے، خالہ کی بیٹی کی شادی میں جمع ہوں گے، ماموں کی نواسی کی شادی میں جمع ہوں گے۔ نبی کے نام پر جمع نہیں ہوتی ہے امت، اس کی یہ مشکل ہے۔ نبی کے نام پر جمع نہیں ہوگی، دوسرے ناموں پر جمع ہوگی۔ علماء سکھائیں تو کسے سکھائیں، بتائیں تو بتائیں کسے، سمجھائیں تو سمجھائیں کسے، کسے سمجھائیں۔ دوستو سب سے پہلا کام یہ ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔
ہم فتنوں سے کبھی بچ سکیں گے. رات میں بھی میں نے بتایا تھا کل مریض کے بعد اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کی پہلے پہچان ہو, آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو, ورنہ ہر اٹھنے والی آواز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ایمان نہیں بچے گا. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نبی ہوں, ایک شخص کہتا ہے حدیث کی ضرورت ہے, ایک شخص کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں, ایک شخص کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں. ساری باتیں شاید آپ کے سامنے آ گئی. تو ہر اٹھنے والی آواز کے پیچھے اگر جاتے رہیں گے تو ایمان بچے گا نہیں. تو ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ہم کنفیوژن کا شکار ہے, صحیح کون ہے؟ بے شک بات صحیح ہے آپ کی, بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ, ماڈرن ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والا طبقہ, ان کی طرف سے یہ بار بار سوال آتا ہے کہ ہم کنفیوز ہیں, آپ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے. اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں. دوستو آج ایک حدیث سناتا ہوں, یاد رکھ لیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی, یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور سب سے زیادہ ذکر انہی لوگوں کا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل بڑھتے 72 فرقوں میں بٹ گئی. یہ جو یہودی ہے اس وقت اسرائیل کے اندر, یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. سب سے کرپٹ قوم بنی اسرائیل تھی کہ یہ بڑھتے 72 فرقوں میں بٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بٹے گی میری امت بھی. وہ 72 میں بٹے ہوئے, میری امت 73 میں بٹے گی. ابھی تو 14.5 سال گزرے, قیامت قائم ہونے تک نہ جانے اور کتنی دیر کی مسجدیں بنے گی, 2 افراد کی جماعتیں بنے گی نہیں معلوم, اور کتنے ٹکڑے ہوں گے نہیں معلوم. یہ بنی اسرائیل بٹے. حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہے, اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت کا بدبخت نہیں کرے گا. اتنی سملیرٹی ہوگی ان میں, حضور نے اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ جیسے وہ بٹے ہیں میری امت بھی بٹے گی. وہ 72 میں بٹے ہیں تو یہ 73 میں بٹے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سولوشن کیا ہے پھر اس کا, وہ بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 میں اگر میری امت کر گئی تو 72 جہنم میں جائے گی.
परसेंटेज देखिए आप, हुजूर की उम्मत का कितना बड़ा तबका जहन्नम में जाएगा, हुजूर की हदीस बता रही है। बल्कि एक हदीस और ज्यादा डराने वाली है, जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। रेशू बताया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी से ये पूछा, या रसूल मन हुम या रसूल अल्लाह, ये नहीं पूछा वो जहन्नम में जाने वाले के अकीदे क्या होंगे, नजरिए क्या होंगे, उनके अकीदे क्या होंगे, ये नहीं पूछा। हमारी जो दिलचस्पियां हैं, ये दिलचस्पियां सहाबा की नहीं थी। आज की दुनिया का मिजाज ये है कि हर गुंडी में मुंह डालते हैं, हर हंडी में मुंह डालते हैं। जाके देखेंगे भाई वहां क्या हो रहा है, जाके देखेंगे लोग क्या बोल रहे होंगे, इनका क्या नजरिया है, उनका क्या नजरिया है, उनके क्या अकीदे हैं, उनके क्या अकीदे हैं। ये हर हंडी में मुंह डालने का जो मिजाज है, इसी से ईमान जाता है। दोस्तों, एक जाई बनना है, हर जाई नहीं बनना है। हम हर जाई बन रहे हैं, एक जाई नहीं है। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक बचेगा। सहाबे किराम ने वो 72 के बारे में नहीं पूछा अल्लाह के नबी से, हुजूर से पूछा वो एक के बारे में बताइए जो जन्नत में जाने वाले हैं। क्यों? सहाबे किराम पॉजिटिव एंगल में जाके सोचते थे, नेगेटिव एंगल उनके पास नहीं था। परेशानी ये है कि हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग कम है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से ये नहीं पूछा, या रसूल अल्लाह के 72 कौन होंगे, उनके अकीदे क्या होंगे, उनके बाप दादा कौन होंगे, सब सहाबा ने पूछा। हुजूर ने ये फरमाया कि एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो एक को हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाने वाले हमको क्या जाना चाहिए। जो जहन्नम में जाए जहन्नम में हमको क्या लेना देना है, हमको जन्नत चाहिए। आप जन्नत में जाने वाले एक तबका होगा, बोले वो एक कौन है वो बता दीजिए। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया तो मन हो गया रसूल अल्लाह, वो कौन है जो एक तबका जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। कोई 2 घंटे की तकरीर नहीं फरमाई, नोट्स नहीं लिखाए, लंबा चौड़ा वाज और बयान नहीं फरमाया। कितना है ये जुमला, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जितना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम है, इतने ही जुमले और टुकड़े को, इतना ये जवाब है हुजूर का। और इसी में क़यामत तक आने वाले इंसानों को आपका रास्ता कौन सा है, ये जो कंफ्यूजन है, सही कौन है, सही कौन है, सही कौन है, जो आज का मुसलमान पढ़ा लिखा तबका पूछ रहा है, उसके लिए अल्लाह के नबी ने ये जवाब दिया माना नहीं। बस क्या मतलब है इसका? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो एक गुरूर जन्नत में जाएगा, वो एक गुरूर जन्नत में जाएगा। जो मेरे तरीके पर होगा
میرے باقی 72 جہنم میں جائیں گے، یہ ایک ہی طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اب ہم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ میں کس کے طریقے پر ہوں۔ میرا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہی ہے نہیں ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ دوستو یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے۔ سنار کے بعد ایک چھوٹا پتھر ہوتا ہے، اس پر گھس کر وہ دیکھتا ہے، چاہے آپ اس کے 40 سال کے پڑوسی ہو، اگر سونا بیچنے جائیں تو پڑوسی ہونے کے ناطے وہ نہیں لے گا، اس پہ گھس کے دیکھے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو کتنے کیرٹ کا ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے، کتنے کیرٹ کا ہے یہ دیکھے گا نہیں دیکھے گا، یا پی بھی دکھتے ہی لے لے گا۔ ہم جیسے لوگ لے سکتے ہیں، سنار نہیں لے گا۔ اس میں کہتا ہے کہ سونا ہے یا نہیں ہے مجھے پرکھنا ہے، اس کے بعد میں ریٹ طے کروں گا، اس کا کیرٹ کے حساب سے میں ریٹ دوں گا۔ پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہ سونا ہے یا نہیں، سونا ہے تو پھر یہ دیکھوں گا کوالٹی کیا ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار بنایا ہے۔ مفتی تجمل صاحب نے ایسے آپ نے سنا ہوگا صحابہ معیار حق ہے یا نہیں ہے، یہ مستقل ایک الگ ٹاپک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے قرآن حدیث دے چلیں گے، صحابہ نہیں چلیں گے، صحابہ نہیں چاہیے ہم کو۔ ایک نمونہ تھوڑا ہی ہے اس دنیا میں، عجیب عجیب قسم کے نمونے۔ کوئی کہتا ہے قرآن کافی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں قرآن حدیث دے، احسان کیا ان لوگوں نے، دو چیزوں کو مان لیا۔ تیسرے حضرات صحابہ کا انکار کر دیا، وہ صحابہ کے لوگ نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم کو ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن میں اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسے وہ لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایسا ایمان لانے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال میں کس کو پیش کی؟ ہمارے باپ دادا کو، یا ہم جس جماعت کے شخص کو اپنا امیر، مقتدا، رہنما، رہبر جو بھی بنا لیا ہے، اس کو اللہ نے پیش کیا؟ صحابہ کو پیش کیا، صحابہ کو پیش کیا۔ یہ جتنے فرقے باطلہ ہیں ان میں سے کس کے ماننے، کس کے مقتدا کو قرآن نے پیش کیا؟ کسی کو نہیں پیش کیا، صحابہ کو پیش کیا۔ ایسا ایمان لاؤ، اگر ایسا ایمان لاؤ فقط اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ۔ ہاں تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ویسا ہے یا نہیں ہے۔ کیسا؟ صحابہ کے جیسا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحابہ کے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحابہ کے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟
اللہ کے نبی تو موجود نہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صحابہ بھی اب موجود نہیں ہے، لیکن ان کی ساری زندگیاں اور ان کے طریقے محفوظ ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کنفیوژن کا شکار ہوں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جو بھی کنفیوژن کا شکار ہے وہ غلطی پر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کسوٹی دے دی گئی، اس کسوٹی پر لا کر اس کی بات کو پرکھو کہ یہ جو بات بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے، تو کسوٹی پر دیکھو۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کے بعد نبی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، رسول آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک آدمی کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے اور وہی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، ایسا بھی ایک نمونہ دنیا میں گزرا ہے، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کی بات کو مان لیا کہ بولے بارش کی طرح وحی اترتی ہے، مان لیا۔ اگر اس وقت اس کسوٹی پر لا کر اس کی بات کو اگر پرکھ لیا جاتا، باقی ختم ہو جاتی کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے کہ حضور کے بعد وحی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تمت دین انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گیا۔ صحابہ کا عقیدہ حضور کے بعد کسی پر وحی آنے کا نہیں تھا۔ اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے اور بارش کی طرح آ رہی ہے، لوگوں نے مان لیا۔ فرقے وجود میں کیسے آتے ہیں اس کو سمجھو، ایسے آتے ہیں کہ اندھا دھند کسی کی بات کی پیروی کرنا بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے، بغیر ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے اندھا دھند کسی کی پیروی کرنا، یہی گمراہی کا سبب ہے۔ نہیں بڑے ہمارے پیر بول دیے، ہمارے مرشد بول دیے، ہمارے امیر بول دیے، ہمارے رہنما بول دیے، ہمارے رہبر بول دیے، ہمارے فلاں بول دیے، یہ ہے وہ غلطی ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ غلطی ہے، یہی سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں یا دلیلیں ہیں ان کے پاس؟ ان کی اپنی کتابیں نہیں ہیں، ہے ان کے پاس کتابیں، جاؤ تو کھانا میں پڑے ہوئے ہیں کتابیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی آئیے ہمارے مجلس سے آپ اس اپنے نبوت کے دفتر کو چادر ڈالتے ہیں، 23 ویلن میں ایک کتاب ہے اس کی، 23 ویلن، اور ایک ایک کتاب اتنی موٹی موٹی، 23 ویلن ہمارے پاس ہے۔ قرآن کے بعد جس کتاب کو انہوں نے وحی مقدس کا درجہ دیا ہے، اتنی موٹی کتاب ہے ہمارے پاس۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مرزا کے اوپر اترنے والی وحی کا ذکر ہے، اس کو جمع کیا ہے انہوں نے کتاب میں۔ اندھی پیروی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اندھی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے رسول اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے تو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے تو نہیں مان رہے ہیں۔ اندھی تقلید کا یہ حال ہے کہ آنکھ بند کر کے اس جھوٹے کی باتوں پر وصول کرتے ہیں، یہ ہے گمراہی کا سبب۔
دوستو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ایمان عزیز ہے شخصیات نہیں، دین عزیز ہے شخصیات نہیں۔ کل قیامت میں، کل میدان محشر میں یہ شخصیات آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے ہمارے اندر، صحیح کون ہے، صحیح کون ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہٹا دیجیے اس بات کو، آئیے حدیث رسول اللہ کی طرف۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ لائے ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کا ایمان، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ، نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ، قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ، سیدھا سیدھا بات ہے۔ دیکھ لو اس کسوٹی پر لا کر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ معیار صحابہ کرام۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، صحابہ عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ لو صحابہ کو پوچھ لو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے اوپر بارش کی طرح وحی اترتی ہے، دیکھ لو صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے کہ حضور کے بعد کسی پر وحی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر وہ رکھتے تھے تو آپ بھی وہ عقیدہ رکھتے، اگر نہیں رکھتے تھے صحابہ کو اوپر اس کے منہ پر۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صحابہ کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ویسا ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھ لو۔ اب جیسے آپ نے سنا ایک آدمی کہتا ہے وہ بہار میں پیدا ہوا اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، سنا ہوگا آپ نے، صبح میں 10 ساڑھے 10 بجے یہ نشست تھی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بہار میں پیدا ہوا، اماں موجود، بابا موجود، بھائی بہن موجود، خاندان موجود۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس عیسیٰ علیہ السلام کا آپ انتظار کر رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے پھر جھوٹ مان بھی لی جائے، انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ نہیں بولے میں عیسیٰ ہوں۔ یہ تو بات ایسی ہوگی کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا انتقال ہو گیا تو اب ایک آدمی کہے کہ وہ فلاں ملک کے پریزیڈنٹ کا انتقال ہو گیا، اچھا ایسا میرے ہاتھ سے میں پریزیڈنٹ بنا۔ سمجھ میں آنا یہ بات سمجھ میں آنی ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، ہمارا بلیف ہے۔ تو پہلے تو حضرت عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ رکھنا یہ غلط۔ دوسرے پھر میں عیسیٰ بولنا یہ اس سے بڑی جہالت ہے۔ فرقے کیسے بنتے ہیں دیکھ لو کیسے بنتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد میں سینکڑوں نوجوان ہیں جو اس بہار کے رہنے والے بدبخت شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں، ہمارے شہر میں موجود۔ ہمارے شہر میں کوئی موجود ہے۔ حضور کے بعد جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو نبی ماننے والے یا ریڈنگس میں ملیں گے، آپ کو دور مت جائیے۔ کتنی دور ہے ریڈنگس؟ آپ ملک علی چلے جائیے، مغل گراؤنڈ کے اطراف یہ بسے ہوئے ہیں۔ منکرین حدیث کو نہ ماننے والے یہ آپ کو ملے گا یہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنے والے اور شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے آپ کے بستیوں میں ہیں۔
ورکشاپ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے تاکہ آپ کو ہوشیار آگاہ کیا جائے کہ صاحب یہ دین کو نقصان پہنچانے والے، آپ کی نسلوں کا ایمان برباد کرنے والے آپ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، جیسے بچے پکڑنے والے پھر رہے ہیں، تو آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بچے ان کے کڈنیپر پھر رہے ہیں، بھائی اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ ایسے ہی آپ کو ہم باخبر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بستیوں میں ہیں، ان کے مکان ہیں یہاں پر، یہاں رہتے ہیں، بچاؤ اپنے بچوں کے ایمان کو، بچاؤ اپنے نوجوانوں کے ایمان کو۔ کیوں دوستو؟ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، نماز کے بغیر مل سکتی ہے، روزے کے بغیر مل سکتی ہے، زکات کے بغیر مل سکتی ہے، حج کے بغیر مل سکتی ہے، ایمان کے بغیر نہیں ملے گی۔ نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، زکات کے بغیر، حج کے بغیر ملے گی، مگر وایا جانا پڑے گا، وایا جہنم میں سے ہوتے ہوئے ملے گی جنت، مگر وایا جانا پڑے گا اس کے لیے۔ ڈائریکٹ بھی مل سکتی ہے اگر اللہ کرم فرما دے، بغیر حساب و کتاب کے اگر مسئلہ ہو گیا ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اگر بغیر حساب و کتاب کے خدا نہ خاصہ لاکھ مرتبہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو وایا وایا ہوتے ہوئے جانا پڑے گا۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے ساری زندگی سجدہ نہ پڑا۔ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اعمال ترقی ہے، درجات کے لیے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایمان لائے جہاد میں شریک ہو گئے، ادھر ایمان لائے ادھر جہاد میں شریک ہوئے، ادھر شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اتنا وقت ہی نہیں ملا ان کو کہ نماز پڑھ سکے۔ وقت ہی نہیں ملا ان کو کہ نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہم سے پہلے جائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا یہ تنظیمیں ختم ہو گئی، پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے، ترازو میں قدم بیٹھ گیا۔ آپ کو ترازو لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ کو بتائے کسوٹی دے دی گئی۔ حضور نے فرمایا مان علیہ وسلم، جو میرے اور میرے نبی کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے، کوئی نئی بات سننے میں اگر آئی تو ہمارے لوگ علماء سے نہیں پوچھتے، خود فیصلہ کرتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ارے بھائی کوئی نئی بات سننے میں آئی ہے تو آپ علماء سے آ کر پوچھئے کہ آج فلاں صاحب ملے تھے یا اتفاق سے فلاں جگہ گیا تھا، وہاں یہ بات ہو رہی تھی، میں بیٹھ کے سنا ہوں، یہ بات میری معلومات میں پہلی نئی بات ہے، کیا مولانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں مسجد کے امام سے یا خطیب سے پوچھ تو لو۔ سیکنڈ اوپینین لینے لوگ تیار ہی نہیں ہے، میرے خود ہی فیصلہ کریں گے، ہاں میرے وہ امام صاحب جو بولے تھے وہ غلط ہے، یہ جو صاحب بولے تھے بالکل صحیح ہے۔ گمراہی کی ایک سبب یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں صحیح کون ہے اس کے لیے معیار صحابہ ہے، مان علیہ وسلم۔ فتنوں کا تعاقب اب یہ ہے کہ ان فتنوں سے امت کو بچانا ہے۔
اسی کے لیے یہ جو آرگنائزیشن ہے مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کا مشن ہی ہے شہر سے لے کر چھوٹے چھوٹے ولیجز تک. ابھی یہاں کا مسئلہ تو اتنا خراب نہیں ہے، ہم کبھی دین کا درد لے کر چھوٹے چھوٹے ولیجز کو جائیں، چاہے تلنگانہ کے ولیجز ہو یا آندھرا کے ولیجز ہو، آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو مسلمان بھی ہے گھر میں مورتیاں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، میرا نمبر جو یہاں کسی ذمہ دار سے لے لیجیے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ مولانا کچھ زیادہ ہی پھینک کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ میں آپ کو بتانا تیار ہوں. آپ کتنے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بولیے، میں دکھاتا ہوں. ایک دو نہیں، کتنے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے گھروں میں مورتیاں رکھی تھی، وہ مسجد کو بھی آتے ہیں، گھر میں مورتی بھی رکھتے ہیں. ان کی عورتیں برقع پہن کر جا کر چرچ میں بیٹھتی ہیں. وہ مسجد کو چندہ نہیں دیں گے، گنیش کو چندہ ضرور دیں گے. بٹھاتے ہیں بازار کا، یہ مسلمان ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے محلے کے ذمہ دار حضرات، درد دل رکھنے والے، امت کو نمازی بنانے کی فکر سے زیادہ امت کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اذان لینا ہے، دے دیجیے. ظاہر ہو چکی ہے. دو بنیادی باتیں ہیں. نمبر ایک، اپنے ایمان کی فکر کرنا. کیوں؟ ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہے ہم اسے بھیجیں. جب بھی کوئی نئی بات سننے میں آئی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسجد کے امام اور خطیب سے معلوم کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ایسا سننے میں آئی، اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ بات غلط ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم نے اپنے گھر کی دعوت میں بلاتے ہیں، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت اہل تعلق، بحیثیت دوست، بحیثیت رشتے دار. اسی دوستی کا اور تعلق کا اور رشتے داری کا حق ہے کہ ان کو فتنوں سے بچایا جائے. ہر محلے میں کچھ دل ایسے ہونا چاہیے اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ سارے گروہ، ان سے محلے کے نوجوانوں کو، خواتین کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو بچانے کی ضرورت ہے. صرف نمازی بن جائے اس پر مطمئن نہ ہوئے. عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اسی لیے مجلس تحفظ ختم نبوت
سے نامزدگی بنایا گیا ہے، یہاں علماء ہے، ایک گرو بنایا گیا علماء کا، آپ ان کا ساتھ دیجیے، یہ آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں، آپ کے محلوں میں کام کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، کڑوی ہے لیکن اب ہے سچ۔ ایک باپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کر رہا ہے، ایمان کی نہیں۔ علماء کو آپ کے بچوں کی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، آپ کے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ یہ گلی گلی، ایریا بستی بستی گھوم گھوم کر علماء جو محنت کر رہے ہیں امت کو غلط عقائد سے بچانے کی، تاکہ ہماری نسلیں گمراہی کا شکار رہے اور وطن میدان محشر میں اسلام کے باغیوں کی صفوں میں نہ کھڑی کر دی جائے۔ اس لیے حلقے نام پر بھی بنایا گیا تاکہ مجلس تحفظ تکلیفیوں سے وابستہ ہوگا۔ ایک ایریا میں بھیجا گیا کہ بھائی اتنے ایریا میں آپ محنت کرو، بچے بچے آئین سے واقف کراؤ، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ان باغیوں سے واقف کراؤ، بتاؤ۔ لیکن کیا کریں، کوئی آتا نہیں، کوئی سنتا نہیں۔ منت بے گانا گا ہمیں عالم من سے برداشت نہ کروں، ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، شکوہ تو اپنوں سے ہے۔ جو نہیں آئے ان کا کوئی شکوہ نہیں، جو آئے ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر جمے رہنے کی طاقت بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اس راستے پر چلنے توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راہ پر جمے رہنے اور اس پر چلنے اور ہم کے تک اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور امت کے ایک بچے کو ان فتنہ پروروں کے فتنوں سے بچانے کی کوشش اور محنت میں اللہ آپ کو بھی لگائے، مجھے بھی لگائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور ضامن بنائے۔